آج کے اس مشاعرے کی نظامت کے لیے مرزا عارف صاحب ہمارے بہت عزیز دوست، بہت خوبصورت شاعر، بہت خوبصورت انسان، بہت خوبصورت آواز کے مالک. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم مشاعرے کی تاریخ کی ابتدا پر جاتے ہیں تو لال قلعہ یاد آتا ہے، اور لال قلعے میں جب مشاعرہ ہوا کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس بار ایک بہت بڑا فیسٹیول ہم لال قلعے کے باہر کرنے جا رہے ہیں. پچھلے سال جو ہوا تھا اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. دہلی سیلیبریٹ کے انترگت وہ آتا ہے اردو وراثت میلہ، اردو ہیریٹیج فیسٹیول، جو 1 سے 5 نومبر تک ہوگا. اس بار فوکس بہادر شاہ ظفر ہے. اسی لال قلعے کے بہادر شاہ ظفر اور اس لال قلعے کے خانوادے سے، اس خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص جو آپ کو دیکھنے سے بھی مغل لگے گا، مرزا عارف کے ہاتھوں میں آج کی اس مشاعرے کی آبرو ہے، جو بہت خوبصورت انسان ہیں، بہت ہی اچھے شاعر ہیں، بہت اچھی طرح چیز کو آرگنائز کرتے ہیں. اب میں بہت ہی احترام سے آواز دے رہا ہوں اپنے دوست اور اس مشاعرے کے ناظم کمپیئر جناب عارف مرزا کو، جو مشاعرے کو آگے لے کے جائیں. بہت شکریہ انیس بھائی. آداب. انیس بھائی نے خود وہ بہت خوبصورت آواز کے مالک، انداز کے مالک، خود پروفیسر اختر الواسع صاحب نے یہ فرمایا ان کے لیے کہ بہت فعال جس طریقے سے اردو اکیڈمی کو وہ چلا رہے ہیں. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. دہلی کے اس علاقے مشاعرہ بس چاندنی چوک، لال قلعہ بہت زیادہ ہوا تو منڈی ہاؤس کے ارد گرد، اور اس دور جدید پچھلے 10 سال میں لودھی اسٹیٹ کے جو 4-5 آڈیٹوریم سے وہاں تک تھا. سامعین کی بات جہاں پروفیسر اختر الواسع صاحب نے کی کہ اس کو دیکھ کے کوئی مایوس نہ ہو، بہت ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مجھے خوشی ہوئی ہے، مایوسی نہیں ہوئی، کہ جو شورائے کرام یہاں تشریف لائے ہیں، مشاعروں سے پہلے جو نشست کا ایک سلسلہ تھا، یہ اگر نشست ہے تو 100 مشاعروں پہ بھاری ہے، اگر یہ مشاعرہ ہے تو 1000 نشستوں پہ بھاری ہے. یہ ہمت کر لینا پروفیسر اختر الواسع صاحب کو، دلی سرکار کو، اور جناب انیس اعظمی صاحب کو، اس اکیڈمی کے تمام کارکنان اور اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شمیم بھائی کو اور راغب بھائی کو، کہ اس جگہ کو چن کر اور یہاں اردو کا پروگرام کیا جائے. عجیب و غریب بات اردو کے ساتھ یہ ہے کہ آپ سڑک پہ کسی سے بھی بات کیجئے، 15 منٹ بات کرنے کے بعد اس سے پوچھئے کہ ہم کون سی زبان میں بات کر رہے تھے تو وہ کہتا ہے ہندی میں. اور جب اس سے یہ پوچھو کہ کیا اردو جانتے ہو تو کہتا ہے نہیں. کوئی پتھ نہیں بتایا، بہت دیر لگی یہاں پہنچنے میں، راستہ سب جانتے ہیں. پانی مانگ لو بہت آسان ہو جاتا ہے، جل مانگنا ذرا سا مشکل لگنے لگتا ہے. کھانا لگانا بہت آسان ہے کہنا، لیکن کھانا پروسنا کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سب اردو بولنے کے باوجود، لیکن آخر بات یہ آتی ہے میں تو اردو جانتا نہیں، حالانکہ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اردو میں بات کر رہا تھا. اور اس اردو کی بقا، اس کی ترویج و ترقی کے لیے، اس علاقے میں پروگرام کرنے کے لیے دلی سرکار کو، اردو اکیڈمی کو، بالخصوص اس کے اراکین اختر الواسع صاحب، انیس اعظمی صاحب، شمیم بھائی اور راغب بھائی، مبارکباد پیش کرتا ہوں. برق جل جائے جس کو چھو کر، اختر الواسع صاحب کی نظر کر رہا ہوں، پہلا مسئلہ کہ برق جل جائے جس کو چھو کر میں وہ نشے من بنا رہا ہوں. برق جل جائے جس کو چھو کر میں وہ نشے من بنا رہا ہوں. سب جانتے ہیں، واقف ہیں. شمیم بھائی کوہ طور پہ جب پہنچے ہیں، موسیٰ ضد کی ہے دیدار کی اور منع کیا کہ تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، تو برابر میں جو ایک پہاڑ ہے اس میں سے ایک پیڑ ہے، اور جب نور کی تجلی ہوتی ہے تو وہ پیڑ سے خدا نے فلٹریشن کا کام لیا کہ صرف موسیٰ بے ہوشی ہو سکے، کہ برق جل جائے جس کو چھو کر میں وہ نشے من بنا رہا ہوں. کلیم پہنچے تھے جس شجر تک اسی کے تنکے میں لا رہا ہوں. کلیم پہنچے تھے جس شجر تک اسی کے تنکے میں لا رہا ہوں. اور جب انیس اعظمی صاحب شورائے کرام کے ناموں کا اعلان کر رہے تھے اور مہمانان خصوصی اور شاعرات کا، تو استاد قمر جلالی کا وہ شعر یاد آیا تھا کہ کچھ ایسے سج گئے تنکے کہ اب یہ ڈر ہے مجھے، کچھ ایسے سج گئے تنکے کہ اب یہ ڈر ہے مجھے، کہیں نظر نہ لگے میرے آشیانے.